دور یہاں بنتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ اس وقت ایک مطلب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ عنقریب الیکشن آنے والے ہیں، تو یہاں پہ جو ایشوز بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ایشو بن گیا ہے. اب ایک طرف تورا کا ایشو ہے، ایک طرف ملک اورنگزیب، ایک طرف سید احمد ملک کی فیملی ہے، تو بیچ میں کہیں نہ کہیں رول جو ہے نا باقی خاندان کا بھی ہے. تو اس حوالے سے پھر ان کو پہلے سے آپ کو بٹھا کے یہ معاملہ طے کرنے چاہیے تھے، یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ معاملہ واقعہ آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا، مذاکرات پہ آیا تھا، وہ ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے آ گیا تھا. اس میں ان کی نیڈ تو کل ہی پوری ہوگی جس دن آپ لوگوں نے سائن کر دیا. اب جب کہ آپ 6 ارب روپے نہیں لگا سکتے ہیں اتنی بڑی یہ جو آپ کو پیکج دیا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں تو کافی ٹائم لگے گا. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ بابڈا نے اپنا مقصد پورا کر دیا اور آپ کو پھر کسی لارا دے کے چھوڑ دیا؟ سر ابھی دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ کہ اگر معاہدہ ایک 2013 کا تھا، ایک یہ آپ کا بھی ہو گیا، پچھلے والے پہ عمل نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیا مطلب یہ ہے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو کیا راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ پھر ایک اور اگریمنٹ کریں گے یا قانونی راستہ اپنائیں گے، دھرنے دیں گے، کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حبیب اللہ نے جو تحفظات اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے، یا پچھلی بار کی طرح آپ میں ہوں، ہم جائیں گے، یہ کریں گے؟ اس سے میرے خیال میں معاملہ مزید بگڑے گا. یہاں پر بات اس طرح ہے نا کہ ہمارے دو مین اسٹیک ہولڈر تھے، حبیب اللہ اور فٹورا، اور مزید صاحب نے کل یکسر مسترد کر دیا. آپ کا جو گرین جگہ کا جو فیصلہ تھا اگریمنٹ کا، تو اس میں آپ لوگ کیوں ناکام ہوئے؟ ان کو آپس میں اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا سکے آپ لوگ؟ یہ بڑا ایک ایشو بن گیا. وہ کہہ رہے ہیں لائن جو ہم نہیں چھوڑیں گے. ملک ادریس وہ بھی اپنا انپٹ دیں گے، باقی بیٹھے میں میرا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سوال جو آپ نے بات کی ہے اس میں جو بات ہے وہ آپ کی اسی سے بات ریلیٹڈ بات ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے ایک طویل جدوجہد کی. آپ کی جو کمیٹی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں علماء کرام، اس میں وکلاء، اس میں تاجر برادری، اس میں یعنی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، انجینئر ٹائپ لوگ، ملک ٹائپ لوگ، سارے لوگ موجود رہے. یہ جو 11 سال کا جو عرصہ ضائع ہوا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں کچھ مسئلہ تھا، تو اس مسئلے کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا 10 سال تک آپ نے کسی وکیل سے کوئی مشاورت نہیں کی، یا آپ نے کہا نہیں کہ ٹھیک ہے اس کو چلنے دو؟ اب جا کے جو ہے نا آپ کی مجبوری بن گئی کہ ٹرانسمیشن لائن بابڈا نے کھولنی تھی، اور اب دباؤ میں آ کے جو ہے نا یہ کام کرنے آپ جا رہے ہیں. عثمان فاروقی، دباؤ میں ہم نہیں آ رہے ہیں، ہم نہیں آئے ہیں اور نہ ہم دباؤ میں آئیں گے. دیکھیں نا، میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا، میں بھی اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ارلی ہونا چاہیے تھا، اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ علاقہ مستفید ہو، لوگ مستفید ہوں. لیکن انفارچونیٹلی میری جو سوچ تھی اس سوچ میں اپنی اس سوچ سے معذرت کر چکا ہوں. جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے علماء تھے، انہوں نے جا کے ٹو دا ٹائم، رائٹ ٹائم کے اوپر لے کر اس ایشو کو لے کر آئے، اور اس کے اگینسٹ جو پیکج لیا ہے نا، اگر یقیناً سال پہلے 2 سال پہلے ہم اس طرف جاتے تو آج جو کچھ ہیوج ٹائپ کا پیکج ہمیں تینوں کوہستان کے لیے ملا ہے نا، یقیناً اتنا نہیں ملتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک ٹائم ہمارا ضائع ہوا ہے، لیکن اس ٹائم اگر ملتا تو ہمیں 1 روپے ملتا، آج ہمیں 100 روپے مل گئے. تو ٹائم کے حساب سے ہم ایکاموڈیٹ بھی بہت اچھی طریقے سے ہوئے. لہٰذا میں اپنے بڑوں کا اور اپنے علماء کا جو انہوں نے لاہ عمل اپنایا تھا، میں 100% اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور 100% ان کی موقف کی تائید بھی کرتا ہوں. کہ ہمارے پاس انڈین گورنمنٹ کے 6 ارب روپے تھے جو اب تک ہم نہیں لگا سکے، کافی سال ہو گئے ڈیم جب اسٹارٹ ہوا ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے، جب آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا تو 2 بندوں کی نیڈ تھی، ایک تھی وابڈا کی نیڈ اور ایک آپ کی. تو وابڈا آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا، مذاکرات پہ آیا تھا، وہ ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے آ گیا تھا. اس میں ان کی نیڈ تو کل ہی پوری ہوگی جس دن آپ لوگوں نے سائن کر دیا. اب جب کہ آپ 6 ارب روپے نہیں لگا سکتے ہیں اتنی بڑی یہ جو آپ کو پیکج دیا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں تو کافی ٹائم لگے گا. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ بابڈا نے اپنا مقصد پورا کر دیا اور آپ کو پھر کسی لارا دے کے چھوڑ دیا؟ نہیں شاہنواز بھائی، ایکچولی اس طرح ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک 6 ارب روپے وہ اماؤنٹ کی شکل میں داسو ڈیم جب بن رہا تھا تو وہ ایک پیکج کی شکل میں ایڈجائنٹ ایریا کو جو ہے نا ڈیولپ کرنے کے لیے تھا. تو وہاں پہ لوگوں کے اندر جو ہے نا کنسنسس پیدا کر کے اس رقم کو گراؤنڈ کے اوپر لگانا، چونکہ ہماری لوگوں کی مینٹیلیٹی اور علاقے کا جو جغرافیائی لحاظ ہے نا وہ بڑا مشکل سا ہے، لوگوں کے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں.
لیکن یہاں یہ جو پیکج ہے نا، یہ پیکج اس طرح نہیں، یہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہو کے وہاں سے آئے. 3 میگا واٹ بجلی ہے اپر کوہستان کے لیے، 3 میگا واٹ بجلی ہے کولئی پالس کے لیے، 3 میگا واٹ بجلی جو ہے نا لوور کوہستان کے لیے. اس میں یہ نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ڈسٹریبیوشن میں کوئی کنفیوژن یا کوئی ہڈل اس لیے پیدا نہیں ہو، اختلاف رائے اس لیے پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ سورس یہاں پہ ہوگا، بجلی پیدا کرنے کے لیے سورس جس علاقے کے اندر ہوگا وہ چیز جو ہے نا وہاں پہ لگ جائے گی. اس میں کوئی اختلاف رکھ نہیں سکتا ہے، اختلاف رکھنے کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. نہیں، بجلی کے علاوہ باقی 3 اسکول ہیں، پبلک اسکول جو وابڈا چیئرمین نے اناؤنس کیے ہیں، پبلک اسکول ہیں، 3 ویکیشنل سینٹر ہیں. تو وہ آلریڈی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر وہ بڑے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ مل بیٹھ کے جو موزوں جگہ ہوگی، جو فیزیبل جگہ ہوگی اس کا تعین کریں گے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ الرحمن. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ پھر سے آپ اس طرح ان کو ایک ٹیبل پہ لا کے اکٹھا کر سکیں ٹرانسمیشن لائن کے علاوہ، اگر وہ اسی طرح کوئی اختلافات ہو جائیں دوبارہ ٹیبل پہ آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی؟ کس کو ٹیبل پہ لانے کے لیے؟ وابڈا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں 2013 کا یہ معاہدے کی نعم البدل یہ پیکج ہمیں دیا گیا ہے. وابڈا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے ابھی دیکھیں نا، ابھی یہ ابتدا یہ 5% کے برابر ابھی جو ہے نا کوہستان کے اندر کام نہیں ہو. 95% کام انہوں نے کرنا ہے، اور وہ 95% کام وہ تب پائے تکمیل پہ پہنچے گا جب کمیونٹی انوالو ہوگی، جب جو لوگ پوری طرح جو ہے نا ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. تو ٹیبل پہ آج کی بات میں نہیں کروں، ہم 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہیں. ادارہ جو ہے اور کوہستان میں رہنے والے لوگ، کمیونٹی جو ہے نا وہ آپس میں انگیج ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی، تعاون نہیں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے نا وہ پائے تکمیل تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ آپ شور ہیں کہ انشاءاللہ 100% شوار ہے. فرحان صاحب، یہاں پر بات اس طرح ہے نا کہ ہمارے 2 مین اسٹیک ہولڈر تھے، حبیب اللہ اور فٹورا اور ملک مظہر صاحب نے کل یکسر مسترد کر دیا. آپ کا یہ دونوں جگہ کا یہ فیصلہ تھا، ایگریمنٹ تھا. تو اس میں آپ لوگ کیوں ناکام ہوئے؟ ان کو آپس میں اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا سکے آپ لوگ؟ یہ بڑا ایک ایشو بن گیا. وہ کہہ رہے ہیں لائن جو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ نہیں، اس میں تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا کریکشن کروں. ملک اورنگزیب نے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ساتھ مسترد کرنے والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو میں نے اس کا جو وہ سنا ہے، اس میں البتہ اس نے اس تحفظ کا لازمی اظہار کیا ہے کہ وہاں بجلی کے حوالے سے جو پیکج اناؤنس کیا ہے وابڈا نے، اس کے اوپر اس نے ایگری کیا ہوا ہے. البتہ دوبیر اور رنلیار روڈ اور ججال واٹر سپلائی کے حوالے سے اس کے تحفظات ہیں، اور وہ انشاءاللہ الرحمن بیٹھ کے اس کے تحفظات وہ ہم سب کا جو ہے نا رہنما بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. پورے کوہستان کے لیول پہ جو ہے نا اس کا ایک نام ہے، صوبے کے لیول پہ وہ کام کرتے ہیں، کوہستان کے لیے کرتے ہیں، کوہستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اور بہت بڑی ذہن رکھنے والی شخصیت ہیں. تو یقیناً اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ نہ اس سے ہم توقع کرتے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی جو ہے نا اس کی طرف سے اس طرح کا کوئی چیز ہوگا کہ جس سے ہمارا کوہستان کا جو ہے نا مفاد یا اس طرح کا کوئی چیز سب متاثر ہونے کی جو ہے نا وہ خدشہ ہو. البتہ حبیب اللہ بھائی کی بات جہاں تک آپ نے کی، دیکھیں میں نے یہ بات پہلے اپنی سپیچ میں ایڈوانس میں نے کر دی تھی. پچھلے 1 سال سے چاہے پٹن کے اندر ہو یا ایبٹ آباد میں ہو، حبیب اللہ بھائی کا جو موقف تھا ہم سب کا یہ ایک موقف تھا کہ اگر 20,000 کنیکشن رعایتی بنیاد کے اوپر یہ پائے تکمیل تک یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے جو ایم او یو سائن ہوا تھا 2013 میں، تو اس کا الٹرنیٹ کوئی پیکج اگر گورنمنٹ ہمیں آفر کرے، چاہے جس ادارے کی طرف سے ہو رہا ہے یا جو مینڈیٹیٹ درمیان میں ہیں کوئی بھی تھا اس کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، اب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خود میں اس پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہیں ہمارا جو مطالبہ تھا، جو ڈیمانڈ تھا وہ پورا ہوا ہے. تو اس میں میرا اور اس کا تحفظ کا اظہار کرنا یا خدشے کا اظہار کرنا مجھے اس چیز سے میرے سمجھ سے بالاتر ہے. سب سے بڑا جو اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ گرینڈ جرگہ ہے، یعنی متحدہ کوہستان کا جرگہ ہے، وہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی کچھ چیزیں ہیں وہ کلیئر کریں گے، اور مسائل جو ہیں اس وقت جو ایشوز ہیں وہ لوور کوہستان سے اٹھائی جا رہی ہیں. ملک اورنگزیب بھی لوور کوہستان سے ہے، حبیب اللہ بھائی بھی لوور کوہستان سے ہے. اپر کے وہ الگ، وہ چھوٹے تحفظات، یہ بڑا ایشو ہے جو ٹرانسمیشن لائن روکنے کی ہے. اب مولانا کریم داد صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے. مولانا دلدار صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ دیدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جو بات کی ہے ٹورانے کے میں نے ٹرانسمیشن لائن کسی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے، وہ جواب تو ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں. تو اس ایشو کو کون آپ کر سکتے ہیں اپر کوہستان سے؟ نہیں عثمان فاروقی، دیکھیں نا اس مسئلے کو نہ لوور کوہستان میں مولانا کریم داد یا مولانا دلدار یا دیدار، دیکھیں نا یہ انفرادی کوئی ایشو نہیں ہے.
نہ انفرادی ان کا حبیب اللہ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ انفرادی حبیب اللہ کا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. یہ جو سارے سٹیک ہولڈر بات کر رہے ہیں وہ کوہستان کی بھلائی اور بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم اس بات کو اگینسٹ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہم کیوں کھڑا کریں کہ مطلب خدا نخواستہ حبیب اللہ کوئی بات کر رہا ہے تو اگینسٹ مولانا کریم داد بات کر رہے ہیں یا مولانا دلدار بات کر رہا ہے، یا مولانا دلدار یا مولانا کریم داد کوئی بات کریں تو اگینسٹ جو ہے نا حبیب اللہ بات کریں. ہم اس کنسیپٹ کو کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ایکچولی وہ بات کریں، مولانا کریم داد بات کرے، مولانا دلدار بات کرے، یا ایز اٹ از کوئی اور بات کرے، میں کر رہا ہوں یا یہ جو جتنے اکابرین یہاں پہ بیٹھے ہوں وہ کر رہے ہیں، بشمول آپ کریں یا آپ سے ریلیٹڈ جو آپ کی صحافی برادری وہ کریں. ہم اس دھرتی کے لیے بات کریں، اس دھرتی کے اندر جو ہے نا بسنے والے لوگ اپنی ذات کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فرد جو ہے نا کوئی بات کر رہا ہو. تو جب دیکھیں نا، جب ہمارا ٹارگٹ سب کا ایک تھا، کچھ لوگوں کا درمیان میں نے ایڈوانس میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا مطلب یہ سٹانس تھا کہ 2013 کا جو معاہدہ ہے ایز اٹ از اس کے اوپر عمل درآمد ہو. میرا حبیب اللہ بھائی کا ایز سچ ینگر اسی طرح بہت سارے تھے کہ ہمارا یہ سٹانس تھا کہ اس کے الٹرنیٹ ہمیں کوئی گرانٹ اگر دے رہی ہے گورنمنٹ تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. تو ہماری اسی مطالبے کو ہمارے بڑوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کیوں نہ کریں. اور حبیب اللہ بھائی جہاں تک ہے میری اپنی سمجھ اس کے حوالے سے جو وہ بڑا پازیٹیو آدمی ہے، کوہستان کے لیے درد رکھنے والا ہے، کوہستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے درد رکھنے والا ہے. اور ہر وقت جو ہے نا کوہستان کے مختلف جو گلگت سے لے کے پنڈی تک جو مسائل آئے ہیں تو اس کے اوپر وہ جو ہے نا آواز اس نے اٹھائے، اٹھ کے جو ہے نا اس کے اوپر اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. تو قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ نہیں آئے، تو ہم نے اپنا مشاورت کر کے انشاءاللہ الرحمن آنے والے وقت میں بہت بڑا ایک پروگرام جو ہے نا ہم ارینج کریں گے وہاں کوہستان میں. اور اس پروگرام میں جو ہے نا ایز اے ہول پورے تینوں کوہستان کی شرکت ہوگی. اور دیکھیں جب ہم ٹرانسمیشن لائن کیوں روکی گئی تھی؟ ٹرانسمیشن لائن اس لیے روکی گئی تھی کہ جو ہمارے رائٹ تھے ان کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائن ایک دوسرے کی ضد اور بغض میں تو نہیں روکا تھا کسی نے. سر ابھی دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ کہ اگر معاہدہ 2013 کا تھا کہ آپ کا بھی ہو گیا، پچھلے والے پہ عمل نہیں ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو کیا راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ پھر ایک اور اگریمنٹ کریں گے یا قانونی راستہ اپنائیں گے، دھرنے دیں گے، کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حبیب اللہ نے جو تحفظات اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے یا پچھلی بار کی طرح آپ میں ہوں ہم جائیں گے یہ کریں گے؟ اس سے میرے خیال میں معاملہ مزید بگڑے گا. ہمارے جو 10-12 سال اس گیٹ میں گزرے نہیں 2013 کے معاہدے کے بعد، یہ جو بیچ میں سلسلہ گزرا ہے اور جا کے کل پرسوں یہ طے پایا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو معاہدہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے اس میں واضح یہ بات ہے کہ 2 ماہ کے اندر آ کے ان لوگوں نے وہاں پہ موقع پہ آ کے چیزیں دکھانی ہیں. ایک تو اس پہ جب 2 ماہ بعد آ کے دکھاتے ہیں تو پھر ہونے والا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ حبیب اللہ بھائی کے بارے میں بلند صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی، اور ہمارا شروع سے یہ موقف تھا 1-2-3 بندوں کا، اگر ہمارے اس معاہدے کا وزن نہیں ہے، اگر یہ قانونی آئینی نہیں ہے تو اس کے متبادل اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم یہ لے لیں. یہ بات حبیب اللہ بھائی بھی کرتا تھا اور کئی ساتھی کرتے تھے. آج جا کر اگر حبیب اللہ بھائی اس بات کی اگر توڑ وہ انشاءاللہ نہیں بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے؟ ہم میز بھی بیٹھیں گے، ہمارے سارے ہم میں نے جس طرح کہا نا کہ آپ بھی بیٹھے ہو، آپ بھی کوہستانی ہو، میں بھی، آپ بھی اچھا کرو میں بھی اچھا کروں، ہم حبیب اللہ سے ملیں گے بھی. اس میں اگر اس معاہدے کے اندر کوئی نقصانات وہ واضح کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو بھی مانیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 99 بندے ایک طرف ہیں اس کو اچھا سمجھ کے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں تو اس کو انشاءاللہ لوور کوہستان سے بھی آ کے مطمئن کریں گے اور اپر کوہستان والے بھی مطمئن کریں گے. یہ کسی ایک فرد کا کہ جی کریڈٹ لے لے اور اچھائی لے لے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تینوں کوہستان 7,80,000 یہ جو 7,80,000 عوام ہے، یہ سب کی بہتری ہے، سب کی اچھائی ہے. اچھا سر، ایک سوال اور یہاں بنتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ اس وقت ایک مطلب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ عنقریب الیکشن آنے والے ہیں تو یہاں پہ جو ایشوز بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ایشو بن گیا ہے. اب ایک طرف ٹورا کا ایشو ہے، ایک طرف ملک اورنگزیب، ایک طرف سید احمد ملک کی فیملی ہے، تو بیچ میں کہیں نہ کہیں رول جو ہے نا باقی خاندان کا بھی ہے. تو اس حوالے سے پھر ان کو پہلے سے آپ کو بٹھا کے یہ معاملہ طے کرنے چاہیے تھے. یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ معاملات طے ہو چکی ہے
कि यहाँ पे फिर एतराज किस तरह हो रहा है? नहीं, अब मौलाना साहब माइक ले लें, हाँ, माइक ले लें। हर फौज के लिए बंद नहीं कर सकता, उसकी जबानबंदी नहीं कर सकता, ये वो भी मुँह अफवाद के नाम आप लोग भी न ले लिए, आप लोगों से मेरे पिछली दफा ये शोर अपराध क्या है ना? नहीं, इसमें हमारे हम किसका नाम लें? नहीं कौम का था, जो कौम के आमाइदीन ने बैठ कर उनके साथ भी बैठी है, मलिका वंगजेब के साथ भी, आप जिसका नाम ले रहा है उसके साथ भी यहाँ पे हम बैठी है, मैंने भी साथ था, सब लोग साथ थे, उनको मुतमईन करके यहाँ से गई है। ये अमाइदीन मौलाना करीमदाद है या मौलाना दिलदार है या जो भी है या दीदार एडवोकेट है, ये सब उस इलाके की इस्लाही कमेटी है, उनकी अपने अपने इलाकों की कमेटियां है, उन कमेटी की नुमाइंदगी ये लोग कर रही है। जो आप नाम ले रहा है वो कमेटी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। अच्छा इधर नहीं इस तरह नहीं। एक मिनट नहीं एक मिनट फजह नहीं सुनिए हसन देख एक सेकंड प्लीज। इस तरह है ना, ऐसे जो आपने किया मसले ये है, बिल्कुल आप शख्सियत का नाम लें, वो शख्सियत मेरा ख्याल ये है कि मैं अपने 48 ईयर की एज के अंदर हूँ, ठीक है। जब से मैंने होश संभाला इन्हीं शख्सियत ने कोहिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, ठीक है। उन्हीं शख्सियत ने कोहिस्तान के मुफाद को दिफा करने, प्रोटेक्ट करने हैं, उन्हीं शख्सियत ने जो है ना कोहिस्तान की आने वाली नस्ल के मुफाद को प्रोटेक्ट करना है। तो हम कैसा ऐसा तवक्को कर सकते हैं कि वही शख्सियत जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे कायदीन हैं, वो इतने बड़े पैकेज को किसी सियासी जो है ना उसका नजर होने देंगे? या नस्ल कोई इस तरह का तवक्को कर सकती है? या अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह की एक्टिविटीज हमारे इन्हीं अकाबरीन या रहनुमाओं ने किया, तो आया आप ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में कौम उनको माफ करेगी, नौजवान उनको माफ करेंगे? तो कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं, और न ऐसा कोई तवक्को हम उनसे रखते हैं कि वो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसी तरह जो है ना सियासी अना का मसला बनाएंगे या सियासी जो है ना उसका नजर होने देंगे। तो वो इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल कदर शख्सियत हैं, उन्होंने कोहिस्तान के मुफाद का ख्याल रखा है, उन्हें कोहिस्तान की आबरू और इज्जत का ख्याल रखा है। सो ऐसी तवक्को न आप रखें और न इंशाअल्लाह रहमान कोहिस्तानी कौम रखती है और न नौजवान नस्ल रखती है। थैंक यू जी।